السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب القدر صفحہ نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے ابواب۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، اور اصطلاحی معنی میں دنیا بنانے سے پہلے ہر چیز کی ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کے علم میں جو نقشہ اور اندازہ ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کا حکم یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ تقدیر کے متعلق مختلف مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام حوادث اور واقعات وقوع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہیں، اور بندے کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ عمل کرنے والا بندہ خود ہوتا ہے۔ دوسرا مذہب ہے فرقہ جبریہ۔ ان کے نزدیک بندہ کے تمام اعمال میں بندہ مجبور محض ہے، بندہ نے اپنے اعمال کا کاسب ہے اور نہ ہی خالق ہے۔ نمبر 3 فرقہ قدریہ۔ ان کے نزدیک انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ یہ فرقہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اعتدال کا مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ باقی دونوں فرقوں کا عقیدہ یہ قرآن و حدیث نبوی کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے تمام علم کا ازلی ہونا ثابت ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء، خاص کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو فرقہ قدریہ کے کافر ہونے پر متفق ہیں اور فرقہ جبریہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے آخر دور تک سب کا ہی تقدیر کے مسئلے پر اتفاق تھا۔ صحابہ کرام کے آخری دور میں لوگوں نے تقدیر پر بحث کرنا شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے آدمی جس نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنا شروع کی وہ ایک عراقی آدمی تھا جس کا نام سوسن یا سیویا تھا۔ اس کے بعد معبد جوہنی نے، جو بصرہ کا تھا، اس نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پھر یہ فتنہ عراق سے نکل کر حجاز تک پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ فتنہ پھیلتا رہا اور فرقہ قدریہ اور جبریہ وجود میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ نے اس فتنہ کی سرکوبی فرمائی اور ان کے بارے میں سخت سے سخت فتویٰ دیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غیلان سے، جو کہ معبد جوہنی کا شاگرد تھا اور اس نے ملک شام میں اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، اس سے مناظرہ کیا اور اس کو شکست فاشت دی۔ اس نے توبہ کر لی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس نے دوبارہ اپنے مذہب کی اشاعت شروع کر دی۔ پھر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مناظرہ کی دعوت دی۔ بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، مگر اس کے ماننے والے دنیا میں پھیل چکے تھے۔ اہل سنت والجماعت کے مطابق تقدیر کے فوائد۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تقدیر کو ماننے والے پر جتنے بھی حالات اور مصائب آئیں گے وہ اس سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ یہ کہے گا یہ تو میرے مقدر میں مصیبت لکھی ہوئی تھی، اس مصیبت کو دینے والا میرا رب ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ کسی کام کے کتنے ہی ذرائع اور اسباب ہوں، تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی ان اسباب پر یقین نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی ہمیشہ نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوگی۔ تقدیر پر یقین رکھنے والے میں کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ اس کو جتنی بھی کامیابی یا ناکامی ملے گی وہ یہی کہے گا یہ تو اللہ نے میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ تقدیر پر یقین کرنے والے میں ہمیشہ تواضع ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ مجھ کو ابھی تو کامیابی ملی ہے مگر نامعلوم میری تقدیر میں مستقبل میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ تواضع اور خوف کی زندگی گزارے گا۔ تقدیر پر اعتقاد رکھنے والا ناجائز تدابیر کو اختیار نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے مقدر میں میرے لیے یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو اب غلط اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہے، مقدر میں ہے تو مل کر ہی رہے گی۔ اور تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مبرم، نمبر 2 معلق۔ مبرم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہو اور اسی طرح ہو کر رہے گا، مثلا موت اور عمر جتنی لکھی ہے اسی میں آئے گی۔ نمبر 2
معلق، یہ معلق تقدیر ہوتی ہے، اگر ایسا کر لیا تو اس میں تغیر اور تبدل ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ باب ما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر، یہ باب ہے تقدیر میں بحث کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجماحی حدثنا صالح المری عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجنتيه الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث صالح المریج له غرائب یتفرد بها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں سے پہلی قومیں اسی مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث و تکرار نہ کرنا۔ اس باب میں حضرت عمر، عائشہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو صرف صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں اور ان سے کئی غریب روایات مروی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں۔ فقیہ فی وجنتیہ الرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر انار کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو۔ عزمت علیکم، میں تم کو قسم دیتا ہوں۔ غرائب یتفرد بہا، بہت سی غرائب احادیث منقول ہیں جن میں وہ منفرد ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تقدیر کے بارے میں پریشان تھا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس میں تحقیق کرنے والا نقصان اٹھائے گا، اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ، ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی معلم اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، پھر ان میں کوئی خرابی دیکھے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار کو دیکھ کر صحابہ کے دل میں خود ہی نفرت پیدا ہو گئی۔ علماء نے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنا، اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے صرف اطمینان قلب کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو یہ منع نہیں، جیسا کہ متاخرین نے بعد میں اس مسئلہ پر بحث فرمائی تھی، صرف اطمینان قلب کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ بابن حدثنا یحییٰ بن حبیب بن عربی حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا ابی عن سلیمان الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى یا آدم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال آدم انت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه اتلوموني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى وفي الباب عن عمر وجندب هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث سليمان التيمي عن الأعمش وقد رواه بعض أصحاب الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح آپ میں پھونکی اور پھر آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے جواباً فرمایا، اے موسیٰ، تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی کے ذریعہ برگزیدہ کیا۔ کیا تو مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے میرے لیے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس باب میں حضرت عمر اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، یعنی سلیمان کی اعمش سے۔ اعمش کے بعض ساتھی اسے اعمش سے، اور وہ ابو صالح اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ کے واسطے سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اغویت الناس، آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ کب ہوا تھا؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ علامہ ابو الحسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مناظرہ جسمانی نہیں ہوا بلکہ روحانی ملاقات کے دوران ہوا۔ اس کی دلیل یہ لفظ ہے عند ربہا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک ضرب المثل کے طور پر ہے، ایسا ہوا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آدم علیہ السلام زندہ ہوتے تو ایسا مناظرہ ہوتا۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جسمانی ملاقات کروائی ہو، جبکہ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے انبیاء کو جمع کیا گیا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے ان کی آپس میں ملاقات ممکن ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دور میں یہ مناظرہ ہوا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی اور پھر یہ مناظرہ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مناظرہ ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں یہ مناظرہ ہوا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور باقی اعضاء ہیں؟ اس کے بارے میں علماء متقدمین کے نزدیک اس مسئلہ میں خاموشی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے جوارح کا ثبوت ہے، اس کی حقیقت ہم کو نہیں معلوم، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ مفوض الی اللہ ہے، یعنی اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ مگر علماء متاخرین فرماتے ہیں کہ اس میں مناسب تعویل کی جائے گی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، مگر یہاں پر ہاتھ سے مراد قدرت لے لی جاتی ہے۔ جہاں پر وجہن یعنی چہرے کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات وغیرہ لے لی جائے۔ اغویت الناس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے حضرت آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے تو گمراہ نہیں کیا، گمراہ تو اللہ کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فیصلہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا تھا کہ دنیا میں آئیں گے، مگر اس کا ظاہری سبب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دانا کھانا بن گیا۔ جنت میں تو سب نیک ہوتے ہیں، مگر دنیا میں بعض لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہ کے لیے تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کی آڑ لی کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا تو اس لیے ایسا ہوا، مگر علماء فرماتے ہیں کہ گناہ وغیرہ کے لیے تقدیر کی آڑ لینا صحیح نہیں۔ مثلاً قاتل یہ کہے کہ یہ گناہ کرنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ اور معصیت کے لیے تقدیر کو آڑے نہیں بنایا، البتہ دنیا میں آنے کا جو سبب ان کو پیش آیا اس کی تسلی کے لیے انہوں نے کہا تھا، اس کے لیے تقدیر کا عذر پیش کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی کے لیے تقدیر کا سہارا لے کر یہ بتا دیا کہ معصیت دنیا میں آنے کی یہ پہلے ہی مقدر میں ہو چکی تھی، ہاں اتنا ضرور ہوا کہ میں اس کا سبب بن گیا، اس لیے مجھ کو ملامت کرنا صحیح نہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں تقدیر کا عذر یہ ناجائز ہے، عالم ارواح میں جائز ہے۔ یہ معاملہ تو ہوا ہے عند ربہا، یعنی اللہ کے پاس، ورنہ دنیا میں تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ میرے سے گناہ ہوا ہے۔ تقدیر کا عذر توبہ استغفار کے لیے پہلے ناجائز ہے، مگر جب توبہ استغفار کر لیا جائے پھر بھی آدمی بے چین ہو تو اس کو تقدیر سے اطمینان دلانا جائز ہے۔
آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عتاب کے وقت میں کیوں نہیں دیا تھا۔ اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بات آدمی دوسرے آدمی کے سامنے کہہ سکتا ہے وہ بات آدمی اپنے خالق کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ باب ما جاء فی الشقاء والسعادت، یہ باب ہے بدبختی اور خوشبختی کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا شعبۃ عن عاصم بن عبید اللہ قال سمعت سالم بن عبد اللہ يحدث عن ابیہ قال قال عمر یا رسول اللہ ارأیت ما نعمل فیہ امر مبتدع او مبتداء او فیما قد فرغ منہ قال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حسين هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت سالم اپنے والد سے عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے، یا عرض کیا کہ نیا شروع ہوا ہے، یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، ہر شخص پر وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے اعمال کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اس باب میں علی، حذیفہ بن اسید، انس اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اخبرنا الحسن بن علی الحلوانی حدثنا عبد الله بن نمیر ووکیع عن الاعمش عن سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ينكت في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم قال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا أفلا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو رید رہے تھے جیسے کوئی فکر کی حالت میں کرتا ہے۔ اچانک آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے متعلق متعین نہ ہو چکا ہو کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ وکیع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لیے جنت یا دوزخ میں اس کی جگہ لکھی نہ جا چکی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم تقدیر کے لکھے پر بھروسہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، ہر ایک شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر وہ کام آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فریغ منہ پہلے سے تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ ینکسو فی الارض زمین کو کورید رہے تھے۔ الشقاء والسعادت یہ دونوں ضد ہیں نیک بخت اور بدبخت ہونا۔ انسان اعمال کیوں کرے؟ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو ہر ایک جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر وہ کام آسان کر دیا گیا ہے۔ اس جملہ میں مطلب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرات صحابہ نے اعمال کی مشقت کو بیان کر کے اس کو چھوڑنے اور تقدیر پر بھروسہ کرنے کی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ اعمال کرو، اعمال شروع کرنے کے بعد مشقت باقی نہیں رہتی، سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم اعمال کو چھوڑ دیں، تقدیر پر بھروسہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے جنت مقرر ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کے لیے جہنم مقدر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تم تو قانون قدرت میں دخل مت دو،
تمہارا جو وظیفہ اعمال ہے اس کو پورا کرتے رہنا، تمہارے اوپر اعمال کرنا لازمی ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری اعمال، دوسرا حکم الہی۔ اصل مؤثر حقیقی یہی حکم الہی ہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ظاہری اعمال کو چھوڑ دیں، باطن پر اعتماد کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باب ما جاء ان الاعمال بالخواتیم، یہ باب ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ میں ہے، اس کے بیان میں۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم میں ہر ایک ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: رزق، موت، عمل اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت۔ پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر الہی اس کی طرف سبقت کرتی ہے تو اس کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی عمر بھر جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان بالشت بھر فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر الہی اس کی طرف دوڑتی ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، پس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش يزيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وفي الباب عن أبي هريرة وأنس سمعت أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري عن الأعمش نحوه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن الأعمش عن زید نحوه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی اور اسی کے مثل ذکر کیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی احادیث منقول ہیں۔ احمد بن حسن فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری آنکھوں نے یحییٰ بن سعید قطان کی مثل کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری نے اعمش سے اس کی روایت مثل کی ہے، اسی کی مثل روایت کی ہے۔ محمد بن علاء نے وکیع کے واسطے سے، انہوں نے بواسطہ اعمش حضرت زید سے اسی کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو آخری عمر تک اللہ تعالیٰ کی خوب اطاعت کرنے کی اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث بالا میں تکبر سے بچنے کی بھی ترغیب آئی ہے۔ آدمی جتنے بھی اچھے اعمال کر لے مگر دار و مدار آخری وقت کے اعمال پر ہے، تو آخری وقت سے آدمی ڈرتا رہے، حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے اور سوء خاتمہ سے خوف کھاتا رہے۔
ثم یرسلُ मलकु, फिर अल्लाह ताला इसकी तरफ फरिश्ता को भेजता है। इस जुमले से मालूम होता है कि फरिश्ता 120 दिन के बाद आता है। बाज़ रिवायात में 40 और बाज़ में 45 और एक रिवायत में 42 दिन के बाद का भी तज़किरा आता है। इसमें तत्बीक इस तरह है कि नुत्फ़ा की क़ुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से फ़रिश्ते के इस अमल में इख्तिलाफ़ होता है। बाबु मा जाअ कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रति, ये बाब है हर बच्चा पैदा होने वाला फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, इसके बयान में। हद्दसना मुहम्मद इब्न यहया अल-क़ुताई हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न रबीअत अल-बुनानी हद्दसना अल-अअमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल मिल्लति फ़अबवाहु युहव्विदानिही वयुनस्सिरानिही वयुशर्रिकानिही क़ील या रसूलल्लाह फ़मन हलक क़ब्ल ज़ालिक क़ाल अल्लाहु अअलमु बिमा कानू आमिलीन बिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाला मिल्लत इस्लामिया पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसे यहूदी, नसरानी या मुशरिक बना देते हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, जो बच्चे जवान होने से पहले फौत हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खूब जानता है कि अगर वो बड़े होते तो क्या करते। हद्दसना वकीअ अनिल अअमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरह अनिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु बिमानाहु वक़ाल यूलदु अलल फ़ित्रति हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन वक़द रवाहु शुअबतु वग़ैरुहु अनिल अअमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरह अनिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल यूलदु अलल फ़ित्रति। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी हदीस के हम माना रिवायत करते हैं, लेकिन यहाँ यूलदु अलल मिल्लति की जगह यूलदु अलल फ़ित्रति के अल्फाज हैं। ये हदीस हसन सही है। शुअबा वगैरह इसे आमश, वो अबू सालेह, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी की मिसल नकल करते हैं, और इसमें यूलदु अलल फ़ित्रति के अल्फाज आए हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि फ़ितरत से मुराद इस्लाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सूरत रूम में कहा कि फ़ितरतु अलल इस्लाम। दूसरा कौल अल्लामा तिब्बी, अल्लामा तुरपुश्ती, अल्लामा कुर्तुबी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो फरमाते हैं, यहाँ पर मुराद इंसान के अंदर वो इस्तेदाद और सलाहियत है जो इस्लाम कबूल करने के लिए मुईन और मददगार होती है। दूसरी तौजीह ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हदीस में आता है फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही। कुरान करीम में आता है कि फ़ितरत इस्लाम में तब्दीली नहीं है, ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि। और हदीस बाला में तब्दील का जिक्र है कि इसके वालिदैन इसको यहूदी नसरानी बना देते हैं। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर फ़ितरत से मुराद इस्लाम नहीं बल्कि इस्तेदाद इस्लाम है। अगर इस्लाम मुराद हो तो फिर इस्लाम ये एक जबरी मज़हब होगा, ना कि इख्तियारी, जबकि इस्लाम तो एक इख्तियारी मज़हब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या में जिस बच्चा को कत्ल किया गया था, इसके बारे में फ़रमाया गया कि तबा काफिरन, अगर फ़ितरत से इस्लाम मुराद होता तो वो कुफ़र पर कैसे पैदा हुआ। इस्तेदाद इस्लाम मुराद है कि इसमें इस्लाम के कबूल करने की इस्तेदाद भी नहीं थी। छोटे बच्चे का अगर इंतकाल हो जाए तो क़यामत में उनका क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर ये छोटे बच्चे मुसलमानों के हैं तो इसके बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि उनकी नजात हो जाएगी। मुशरिकीन के बच्चों का हुक्म यह है, बाज़ की राय है कि जहन्नुम में जाएंगे, बाज़ कहते हैं आराफ में होंगे, बाज़ कहते हैं वहाँ पर इनका इम्तिहान होगा, अगर पास हो जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे। बाज़ कहते हैं कि ये जन्नतियों के खुद्दाम होंगे, बाज़ कहते हैं कि जन्नती होंगे। इमाम शाफ़ी और शेख अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके बारे में खामोशी इख्तियार की जाए। यही मज़हब इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी, इब्न मुबारक रहमहुल्लाह वगैरह का है। जैसा कि हदीस बाला में आता है कि अल्लाह ताला को इल्म था कि बड़े होकर ये नेक आमाल करने वाले थे तो ये जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह ताला के इल्म में ये भी था कि ये बड़े होकर बुरे आमाल करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। मुस्तक़बिल में क्या करेंगे इसका इल्म अल्लाह ताला ही को है, इसीलिए इस मसला को अल्लाह ताला पर ही छोड़ दिया जाए। बाबु मा जाअ ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआउ,
یہ باب ہے اس بارے میں کہ تقدیر کو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے۔ اس کے بیان میں حدثنا محمد بن حمید الرازی و سعید بن یعقوب قال حدثنا یحیی بن زریسی عن ابی مودود عن سلیمان التیمیجی عن ابی عثمان النہدیجی عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وفي الباب عن أبي أسيد هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الزريسي وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فزة والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مديني وكان في عصر واحد وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فزة بصري۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضاء یعنی قدر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی۔ اس باب میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف یحییٰ بن زریس کی روایت سے جانتے ہیں اور ابو مودود دو ہیں، ایک کو فضہ اور دوسرے کو عبدالعزیز بن سلیمان کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بصری ہیں، دوسرے مدینی ہیں۔ جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ ابو مودود فضہ بصری ہیں۔ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اس کا جواب حدیث بالا میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر تقدیر معلق مراد ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے۔ جس طرح تقدیر میں لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، مگر جب یہ آدمی جس پر مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ مصیبت اس پر آئی ہی نہیں۔ اگلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کلام اعلیٰ فرض و تقدیر ہے۔ دعا کا اثر بتانا مقصود ہے کہ دعا میں اتنی طاقت اور اثر ہے کہ اگر بالفرض تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو وہ دعا ہی ہو سکتی تھی۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یعنی جس کا وہ معین وقت آ پہنچا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی چیز ایسی ہوتی جو عمر کو زیادہ کر سکتی ہے تو وہ آدمی کی نیکی ہے۔ عمر سے مراد عمر معلق ہے کہ اگر یہ شخص حسن سلوک کرے گا تو مثلاً اس کی عمر 80 سال کی ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو 70 سال کی ہوگی۔ یہ 10 سال معلق تھے اس نیکی کے ساتھ، اس لیے اس زیادتی کی نسبت مجازن نیکی کے ساتھ کر دی گئی۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ موت میں تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے، حالانکہ موت میں تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ اس کا جواب علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ موت کا ایک وقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس میں تو کسی قسم کی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی، اور دوسرا موت کا ایک وقت جو ملک الموت اور لوح محفوظ میں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ تو موت کا وہ وقت جو اللہ کے علم میں ہے اس میں تو تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، جو ملک الموت کے علم میں ہے اس میں تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عمر میں زیادتی دو قسم پر ہوتی ہے، ایک حصی کہ آدمی کی ظاہری عمر بڑھ جائے، اسی کی عمر 80 سال ہو جائے، دوسرا معنوی کہ وہ 80 سال کا تو نہیں ہوا مگر جتنا کام 60 سال میں اس نے کیا اتنا کام دوسرے لوگ 80 سال میں کرتے ہیں۔